اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان میں سے ایک مقرر کردہ نبی اور بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں حکومت اور سلطنت عطا فرمائی اور بہت سارے معجزات بھی عطا کیے۔ مثال کے طور پر وہ جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہوا پر ان کا اختیار تھا، ان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی وہ صبح شام میں اتنی دوری طے کر لیا کرتے تھے جو 1 مہینے میں پوری ہوتی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق، جنات، حیوانات، پرندے سب ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ قیامت تک کسی اور کو نصیب ہوگی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنی ساری چیزوں پر ان کو قدرت دی ہے، تو ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، اے میرے اللہ، یہ میری خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری ساری مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں گا اور ان کے لیے بہترین دعوت کروں گا۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، سلیمان، تو اس کام پر بالکل قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف 1 مہینے کے لیے ان مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اللہ نے وہی فرمائی، سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری مخلوق تو بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی اجازت دے تاکہ میں ان مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزیں جمع کریں، یعنی بھیڑ، بکریاں، مرغیاں اور جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ، اور سبھی طرح کی سبزیاں اور پھل۔ اس لیے ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو اکٹھا کیا گیا، ان کو پکایا گیا، شوربہ تیار کیا گیا، ہر قسم کے پکوان اور کھانے بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان پر دریا کے قریب ایک شاندار حویلی تیار کی گئی جو بہت ہی بڑی تھی، تاکہ جن مخلوق کو دعوت پر بلایا جائے وہ آرام سے اس حویلی میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 جانور پکائے گئے اور ان سے کئی دیگ کھانا بنا۔ یہ دیگیں جنات نے تیار کی تھیں اور انہیں چڑھانے کا حکم حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا۔ انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور مختلف قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنوائے۔ یہ بہترین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس شاندار حویلی کے اندر دسترخوان بچھوایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری مخلوق میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، اس لیے سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جن، پرندے، درندے، حیوان، ناک، کیڑے مکوڑے، خشکی، ٹڈی اور ہوا میں اڑنے والے دیگر جانور، تمام مخلوق اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوق کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ اس لیے آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ آپ کے تخت کو اٹھائے اور دریا کے اوپر ہوا میں لٹکائے، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ ایسے ہی جب تخت ہوا میں لٹکا ہوا تھا، ایک مچھلی نے دریا سے اپنا سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کے پاس دعوت پر بھیجا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوق کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں ابھی بہت بھوکی ہوں، اگر ممکن ہو تو پہلے مجھے کھانے دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آ گئی اور جتنا بھی کھانا وہاں پر تھا سارا کا سارا ایک ہی بار میں کھا لیا۔ پھر مچھلی نے سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑ کر دیکھا اور ان سے زیادہ کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوق کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تو نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا۔
क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो और खाना मांग रही है? इस पर मछली बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे हर रोज इतना ही खाना 3 दफा देता है, और जो खाना आपने तैयार किया वो सब का सब सिर्फ एक ही वक्त में खत्म हुआ। अब मुझे 2 और बार खाने की जरूरत है, तब जाके मेरा पेट भरेगा। इससे ज्यादा खाना खिलाइए, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने तो सारा खाना खा लिया और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ऐ सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेजबान का जवाब इस तरह का होता है? अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पर भेजा है। तुम्हारे जितना खाना बनने में कई दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरे खालिक से दिन में 3 बार मिलता है। मैं आज आपकी दावत की वजह से भूखी रह गई, और अगर आप इस तरह बाकी मखलूक को भी खाना नहीं दे सकते तो आपने बेकार में उनको खाने पर बुलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरान हो गए और उन पर गशी तारी हो गई। फिर जब होश आया तो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, अल्लाह मैंने बड़ा कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादान मिस्कीन हूँ और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रोजी देने वाला सिर्फ तू ही है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। वो अपने हर बंदे को, हर मखलूक को कब से खाना खिला रहा है। चाहे कोई उसका शुक्र अदा करे या ना करे, वो सबको खिलाता है। ये अल्लाह पाक की शान अजीम है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक